مادرا ہوئے میں ویڈیو سے بنوائی آخرے نہیں اپنے ساتھی چلے گئے جو بندی پاس چلے گئے بالکل تین چار ٹیپا رکھیاں میرا آواز چل رہا ہے پھر انہوں نے کیسے باہر نکلے سانو تو پتہ ہی کسی کی ہونا ہے انہوں نے پورا انتظام کیا میں تین چار بندے والے مطلب ہے موقع لے کے چلا جانا مان جاؤ اس پر یہ کیا بات ہے تو بات ہے ہی نہیں ہے اس خدا ہوا جنت غیر یہ ٹائٹل میں نے کہا اب نہیں دکھاؤں گا جب یہ جناب دو باتیں ہیں وہ طے ہو چکی ہیں. ایک تو موضوع مناظرہ دروازہ بند خاموشی کرو ذرا خاموشی کریں انہوں نے بول دے رہے آج بھائی دروازہ بند کر دیں یہ موضوع جو ہے اختلافی مقامات کی رفع دین کے ہے. حیثیت سے بات کر رہے ہیں آپ مجھے پہلے یہ بتائیں. یہ میں صدر مناظر کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. کیا آپ میرا نام محمد انوار حنفی. آپ 2 منٹ خاموشی تعارف کرائیں. پہلے تعارف ہوتا ہے. ہاں جی. محدث صاحبان حضرت علامہ غلام مصطفیٰ نوری صاحب مناظر ہوں گے. حضرت علامہ مولانا امانت علی شاہی صاحب جو ہیں یہ ہمارے معاون ہوں گے. اور دعویٰ جو ہے اس حوالے سے اہل حدیث کی طرف سے جو ہے جو سائن شدہ ہمیں مل چکا ہے اس میں یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حیات و دیگر صحابہ کرام کا رفع دین جو ہے یہ فیض رہا ہے. تو تا حیات جو ہے اہل حدیث حضرات جو ہے وہ ثابت کریں گے کہ تا حیات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا, کبھی ترک نہیں کیا. اور الحمدللہ ہم جو ہے وہ ترک
ثابت کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ ٹھیک ہے، میں بات سے شروع کرتا ہوں. ہاں جی ہاں جی. اب آپ یہ بتائیں کہ جناب آپ کی طرف سے کون حاضر ہوگا، کون جو ہے؟ میرا نام شمشاد سلفی ہے. اچھا، میں آپ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالی. تو آپ کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں میں گفتگو کرنے کے لیے آیا. پھر آپ کو پتا نہیں لگتا کہ میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آیا. درست ہے، لیکن گفتگو کرنے کے اعتبار سے آپ اپنی حیثیت جو ہے وہ متعین کریں. میں مناظر کہیں نا، متکلم ہوں. متکلم تو جو ہے وہ صدر مناظر بھی ہے. نہیں، ظاہر ہے کہ صدر مناظر اور وہ مناظر آپ کے دونوں ساتھ طے کریں گے. میں مولانا سے بات کروں. ایک منٹ، ہاں جی یہ شرطیں ہم نے طے کی ہیں ہاں جی جو لکھا ہوا ہے نا جی. ہاں جی ہاں جی تو آپ نے 3 ساتھی بتلائے تھے، ہاں جی ٹھیک ہے نا. ہاں جی. ہماری طرف سے مولانا صاحب اکیلے ہی ہوں میں اکیلے ہی ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے. اور ایک منٹ، سب کچھ ہی یہ بات کریں گے، ثبوت پیش کریں گے، درست ہے. ثبوت لیں گے. اب جناب جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے آپ دے دیں یہ کاغذ. پھر کاغذ آپ کے پاس بھی ہے. بات لکھا ہے. ہاں جی ہاں جی، ایک کاپی ہمارے پاس ہے، ایک کاپی آپ کے پاس ہے. نہیں وہ تو ڈاکٹر صاحب کو دکھا دیں. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جو معاملات ٹھہریے جو ٹھیک ہے. اہل سنت جماعت حافظ اقبال، غلام یاسین، اعظم صابر کی یہ موضوع موقف ہے کہ رفع یدین قرآن و سنت حدیث کی روشنی میں نہیں کرنا چاہیے، جبکہ جماعت اہل حدیث قاری حبیب الرحمان محمد شہزاد کے نزدیک رفع یدین قرآن و سنت حدیث کی روشنی میں ثابت شدہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تا قیامت اور دیگر تاحیات اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا بھی یہ فعل رہا ہے. یہ ہے معلوم ہوا ہے کہ جناب کا حیات دعویٰ ہے. ٹھیک ہے، موضوع جو ہے وہ اختلافی ترک رفع دین یعنی اختلافی رفع دین ہے. اب آپ اچھا چھوڑیں. نہیں نہیں، ٹائم ضائع نہیں ہے. اس میں بات اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں گفتگو آپ دیکھیں. اچھا اب آپ دیکھیں موضوع میں ثابت ہو گیا. علامہ صاحب آپ کی خدمت میں یہ گزارش ہے تحمل مزاجی کے ساتھ. میں کہتا ہوں وقت نہ آپ کی ہمیں 6 گھنٹے ہو گئے ابھی تک وقت ضائع نہیں ہوا. ہاں جی ہاں جی. ہم آپ کی بات سنیں گے تحمل مزاجی سے. آپ بولیں گے یہی توقع ہے مجھے آپ سے. بالکل یہی ہم آپ سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں. بے شک. تو آپ پہلے ہمارے صدر مناظر صاحب کی گفتگو سماعت کریں، پھر اس کے بعد اگر کوئی آپ کو یہ کاغذ یہ تحریر ایک ہی ایسی نہیں ایک ہی ایک ہی ہے. میں نے مرکزی نقطہ بتا دیا ہے کہ جناب موضوع جو ہے وہ ظاہر کا رفع دین ہے اور نہیں ممکن ہے اس میں کچھ سارے پڑھ کے سنا دو جی. کوئی ظاہر ساری پڑھ کے سنائے شروع سے. ظاہر نہیں ہے یہی پڑھا ہے اسی طرح ہاں جی ہاں جی. اب اہل سنت والجماعت حافظ محمد اقبال، غلام یاسین، اعظم صابر کے یہ موضوع و موقف ہے کہ رفع دین قرآن و سنت و حدیث کی روشنی میں نہیں کرنا چاہیے، جبکہ جماعت اہل حدیث قاری حبیب الرحمان محمد شہزاد کے نزدیک رفع الیدین قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت شدہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاحیات و دیگر صحابہ کرام کا بھی یہ فعل رہا ہے. اور آگے جو ہے آگے یہ دستخط ہیں احباب کے، تو یہ ایک ہی تاریخ ہے. اس میں ہم نے جو ہے میں نے صرف شارٹ کٹ کرنے کی وجہ سے میں نے کہا کہ موضوع جو ہے رفع دین ہے. اور کون سی رفع دین؟ اختلافی رفع دین 3 مقامات کی. رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کو اٹھتے وقت جو ہے. اور دوسرا جو ہے میں نے کہا کہ آپ کی طرف سے جو دعویٰ ہے وہ بھی ہمیں موصول ہو گیا کہ تا یاد سرکار تو صلی اللہ علیہ رفع دین کیا، کبھی آپ نے چھوڑا نہیں رفع دین. اچھا اب ہمیں جو ہے جو طے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اس دعوے کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کے نزدیک رفع الیدین کا حکم کیا ہے. نمبر 1، کیا آپ جو ہے اسے فرض مانتے ہیں؟ کیا اسے آپ واجب مانتے ہیں؟ کیا اسے آپ جو ہے سنت موقع مانتے ہیں؟ کیا اسے آپ صرف مستحب مانتے ہیں؟ آپ کے نزدیک جو ہے اس کا کیا درجہ ہے؟ ایک آپ جو ہے یہ بتائیں گے، پھر آپ جو ہے یہ بتائیں گے کہ یہ لیکن دیکھیں نا
یہ جو کچھ یہاں لکھا ہوا تھا ہاں جی ہاں جی یہ تو اس سے زائد باتیں آپ کر رہے ہیں. نہیں یہ میں ذرا آپ نہیں، یہ توصیف ہے. اب آپ ہم سے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب ایک کون ہے بتا نہیں ایک کون بولنے والا سب کچھ بدتمیزی نہیں توڑ کے نام دے کے سب کچھ کسی انہوں نے دیتا ہے بولنے کی کوئی ضرورت میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بات طے کرنی چاہیے کہ مناظر اور صدر مناظر کے بغیر جو آدمی بولے اسے باہر نہ نکالے. یہ متفق ہونا ہونی چاہیے. منظور ہے آپ کو یہ؟ بالکل. لیکن یہاں کے علامہ صاحب میں آپ کی تو بات شروع نہیں ہو رہی, یہ تو ابھی کیا کہ باتیں ابتدائی طور پر ہو رہی ہیں. جب گفتگو شروع ہوگی پھر بالکل جو مرضی آپ کر لیں. علامہ صاحب کی ابتدائی باتیں ہوں یا آخری باتیں ہوں, باتیں تو آپ سے ہیں, لوگوں سے تو نہیں ہے باتیں. نہیں ان لوگوں نے کرنی ہے, ابھی تو میری اور آپ کی بات ہونی ہے, پھر تو انہوں نے بولنا ہی نہیں آپ سے. تو پھر بھی سارے لوگوں کو تو اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. کہاں ہوگی, موقع ہی نہیں ملنا کسی کو. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اور آپ اس بات سے اتفاق نہیں کر رہے. میں کہتا ہوں موقع ہی نہیں ملنا. مناظر اور صدر مناظر کے بغیر جو آدمی گفتگو کرے اسے باہر نکال دیں. ٹھیک, کیا آپ کو اس بات پر اتفاق ہے؟ ٹھیک ہے, نہیں پہلے ان کو بات کر لینے دیں آپ, ان کی بات پہلے. اور یہ جو بات لکھی ہوئی ہے, یہ شرطیں جو ہے پہلے لکھی ہوئی ہے. اب اقبال صاحب بیٹھ کر اور مولانا حبیب الرحمان جنہوں نے لکھا ہے, اور اپنے ڈاکٹر امدین صاحب, اس میں کوئی جو آپ نے شرطیں بعد میں بیان کی ہے نا, یہ اس میں شرطیں نہیں لکھی. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں جی کہ اس کے اندر صرف دو چیزوں کا ذکر ہے. جی ایک تو اس بات کا کہ موضوع کیا ہے, اور دوسرا دعویٰ جو ہے, آپ کا دعویٰ کیا ہے, ہمارا دعویٰ کیا ہے. جی یہ دو مطلب ہے موجود ہے باتیں. اب اس کے اندر کیا کیا چیز نہیں ہے, ظاہر ہے کہ ٹائم کا تعین نہیں ہے. وہ کرنے ہاں جی اچھا, ہاں جی, پھر ہم نے ٹائم کیپر جو ہے دونوں طرف سے جو مقرر کرنا ہے, ہاں جی وہ ہم نے جو ہے, پھر اس میں یہ ہے کہ پہلی تقریر جو ہے وہ کتنے کتنے منٹ کی ہوگی, اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مدعی چونکہ آپ ہیں لہذا پہلی اور آخری تقریر آپ ہماری ہوگی. جی ہاں درست ہے. بالکل. اچھا, اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں ہم تحریر کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. آپ بھی جو ہے اپنا موقف, ہاں میں جو دعویٰ ہم کرتے ہیں اس بارے میں اگر آپ کو جو ہے کوئی مطلب ہے آپ بات کلیئر کرنا چاہتے ہیں اور اس میں وضاحت چاہتے ہیں تو ہم وضاحت کے لیے تیار ہیں. جو بات جو ہے آپ کے دعوے کے بارے میں ہم وضاحت چاہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو جو ہے اس وضاحت کو بیان کرنا میں چاہیے. اس کی وضاحت کروں گا جناب جب میری باری میں شروع کروں گا اپنی گفتگو. میں آپ کو بتاؤں گا نہیں ابھی ہم یہ شرائط میں بات کر رہے ہیں. شرائط میں یہ باتیں جو ہے کیا نام ہے تو ظاہر ہے کہ اب ہم میں ذکر کرتا ہوں. اب اس میں جو ہے نا کہ ہم اپنی اپنی طرف سے جو ہے نا کہ آپ کر لیں وہ طے کرتے ہیں, ٹائم لکھ لیتے ہیں آدمی جناب. ٹھیک ہے اس میں مجھے کوئی نہیں. ٹھیک ہے, ہم تاریخ لکھ لیں. کسی ایک آدمی کو ٹائم کیپر بھی مقرر کر دینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب وہ چلو رکھ لو, آدمیوں کی کوئی بات نہیں ہے, آدمیوں کا چلو ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب طے کرو جب ہم ٹائم طے کتنی دیر ہونی ہے پہلے وہ ڈاکٹر احمد دونوں طرف سے جو متکلم ہے انہوں نے کتنی دیر
ٹھیک ہے اچھا جی، پہلی جو ہے جناب سفیر صاحب، پہلی تقریر جو ہے میرا خیال 10 منٹ ہو اور باقی 5 منٹ، کیا خیال ہے آپ کا؟ جیسے آپ کی مرضی، کوئی آنی بات رائے سے جو بات ہو رہا ہے کل ٹائم کا وقت کا تعین جو ہے بڑا رکھا جائے، 2 گھنٹے رکھا جائے، 3 گھنٹے، جتنا آپ چاہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو پوچھ لیں، ڈاکٹر صاحب بتائیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے جتنے گھنٹے آپ کہتے ہیں، مطلب ہے آپ کے میرا تو خیال ہے 1 گھنٹہ کافی ہے 1 گھنٹہ مشورہ کر رہے ہیں آپ؟ 1 گھنٹہ بڑا 1 گھنٹہ بہت کم ہے، کم از کم جو ہے نا 2 گھنٹے ہونے چاہیے، کم از کم 2 گھنٹے، کم از کم 2 گھنٹے۔ ہاں جی، 2 گھنٹے اس میں یہ ہے کہ 1 گھنٹے کی جو ہے آپ کے دلائل، ہمارے دلائل، اس طرح یہ پھر جو ہے نا کم از کم 1 گھنٹہ تو ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہاں لکھ لیں آپ۔ ہاں ڈاکٹر صاحب میرے خیال ہے آپ ادھر درمیان میں بیٹھ جائیں، آپ ٹائم کا خیال رکھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بات بندہ کرنا چاہیے، ذرا کھڑکیاں نہ کھولے۔ یہ ٹھیک ہو گیا، یہ بولنے میں پرابلم ہے۔ آدمی بولو نا، کچھ لوگ نہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں، ہم نے صدر آپ بھی اپنے صدر مقابلے کا نام لکھتے ہیں، اس طرح مناظر کا نام لکھتے ہیں، یہ سارے آپ کی اس تحریر پر مجھے ایک اعتراض ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بریلوی اور ہمیں غیر مقلد لکھا ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہمیں اس پہ اعتراض ہے، اس کی جگہ پر لفظ اہل حدیث ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ نہیں، آپ خود اپنے ہاتھ سے اسے تبدیل کریں، ہاں یہ جماعت اہل حدیث لکھیں آپ نے۔ ٹھیک ہے، جماعت اہل حدیث لکھیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ میرے خیال ہے آپ نے توجہ نہیں کی ہوگی، پہلے انہوں نے ابتدا میں جماعت اہل حدیث کا لفظ بھی انہوں نے فرمایا، وہ تحریر کی بات ہو رہی ہے، زبانی جو جب انہوں نے فرما دیا تو اب اس میں کون سی بات ہے؟ ہاں کوئی بات نہیں، ہاں یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے جناب، جماعت اہل حدیث یہ نیچے کر جی بالکل، یہ بات ہمیں
اتفاق ہے کہ کل وقت 2 گھنٹے ہے. ہاں ٹھیک ہے. پہلی ٹرن جو ہے وہ 10 منٹ کی ہوگی اور باقی جو ہے وہ 5 منٹ کی ہوگی. ہماری طرف سے مناظر برادر اسلام مولانا شمشاد احمد سلفی صاحب ہوں گے. سنے گا تو چپ رہنے شروع ہوگی چپ کر جانا. نقل کا انتظام ہے جناب آپ کو کاغذ دیں گے بولو تو ناسک بنانے پہ بولے نہیں کر. ہماری طرف سے صدر مناظر جناب مولانا محمد حنیف سلفی صاحب. مناظر مولانا شمشاد احمد سلفی صاحب اور ان کی معاونت کے لیے شیخ الحدیث حافظ محمد حنیف صاحب. سر فرق یہ ہے کہ وہ سلفی صاحب ہیں اور یہ حافظ محمد حنیف صاحب ہیں. اور جو وقت طے ہوا ہے 2 گھنٹے، اس حساب سے اب تقریباً 9 بجنے میں 5 منٹ باقی ہیں. اسے 9 تصور کر لیا جائے اور 9 بجے سے 11 بجے تک پہلی ٹرن 10 منٹ کی ہوگی اور باقی 5 منٹ کی ہوگی. دعویٰ چونکہ ہمارا ہے اور اس حوالے سے گفتگو مولانا شمشاد احمد سلفی صاحب کریں گے. میں یہاں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دلائل کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ کا ہی ہمیں رکھنا چاہیے. اس کے باہر ہم جائیں گے تو بات پھیل بھی جائے گی اور طے بھی نہیں ہوگی. یہ ساری باتیں مناظر کے ساتھ متعلق ہے، آپ کے ساتھ متعلق میں بس اتنی بات ہے کہ میں بیٹھ رہا ہوں. میری اور آپ کی بات صرف دلائل پہ ہوگی اور سب کچھ یہ ساری باتیں مناظرے یہ میری اور آپ کی بات ہوگی صرف دلائل کی اندر. آپ تصور فرما یہ کریں آپ. تاریخ دے دیں. اس کی نقل کر لو جی. نقل کر دو، نقل کر لیں. یہ دوسرے سمے پر ایک اپنے کو رکھنا. کھولو اندروں کو ملا دیں. یہ بھی کرنا پڑتا ہے یہ بھی کرنا
پھر پوچھیں سر دستخط کی تو ضرورت نہیں ہے میرے ہونے چاہیے دونوں صدر مناظر کے اور مناظر آگے ڈاکٹر علی کو آپ کو کاشن لے لو کاشن 9 بج گئے جی چلو دیکھیں 9 بج گئے جی بج گئے پورے بس بھائی بس کرو دستخط کرا کے دستخط کرا کے ان کو دے دیں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حضرات آج ہم لوگ ایک مسئلے کی وضاحت کے لیے جمع ہوئے. جو حالات مجھے پہنچے ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فضا ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے. باہمی کوئی تعصب یا ضد یا ہٹ درمی کا مسئلہ نہیں، بلکہ کچھ لوگ ایک بات سمجھنا چاہتے ہیں اور وہ بات کیا ہے؟ وہ بات ہے نماز میں رفع یدین کرنا. نماز میں رفع یدین کرنا یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت تو یہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں. اعتراض ان حضرات کا ہے کہ جب رکوع کو جانے لگیں تو اس وقت رفع یدین، رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین، یا پھر 2 رکعتیں پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے جب ہم لوگ اٹھتے ہیں تو پھر رفع یدین کرتے ہیں. اس سلسلے میں حضرات اہل حدیث کا موقف یہ ہے، جیسا کہ حضرت مولانا نے شروع میں بات بھی اور یہ نہ بھی یہ بات کریں تو تب بھی یہ بات واضح ہے کہ عمل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی ارشاد یا اسی فعل پہ یا جو ایک تیسری قسم حدیث کی ہے جس کو تقریری کہا جاتا ہے، اس پہ عمل تو تبھی ہوگا کہ جب اس کا دوام ثابت ہو، استمرار ثابت ہو، ہمیشہ کی ثابت ہو. ورنہ ایسی کئی باتیں ہیں کہ جو پہلے تھیں بعد میں منسوخ ہو گئیں. میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن حضرت مولانا نے اس سلسلے میں ایک بات چھیڑی. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی معذرت کے ساتھ مولانا کو ہمارے مسلک کا پتہ ہے. انہوں نے کہا کہ جی آپ تعین کریں
رفع یدین کی حیثیت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ فرض ہے؟ اب دوستوں کو آگاہ کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے یہ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ مولانا ہمارے مسئلے کو جانتے نہیں، میاں صاحب یہ آپ کے اپنے گھر کی گھڑی ہوئی باتیں ہم ان کو نہیں مانتے۔ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس، آپ نے حدیث کے بارے میں ایک ارشاد فرمایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد کسی چیز کا یہ تعین کرنا یہ فرض ہے، یہ تو کوفیوں کی پیداوار ہے جناب۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا یہ کوفے کی ابتدا ہے، اور وہاں پر سب سے پہلے یہ باتیں بیان کی گئی کہ جی فلاں چیز فرض ہے، فلاں چیز واجب ہے، فلاں چیز سنت ہے، فلاں چیز مستحب ہے یا مندوب ہے۔ یہ تو جناب دین کو ٹکڑے ٹکڑے تقسیم کرنے والی بات ہے۔ ہمارے لیے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ساری دنیا کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ ان کی کسی بات کو کہنا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ کوفیوں کی ایجاد ہے۔ میں بڑے وثوق سے کہوں گا، فرقہ حنفی جس کا تعلق کوفے سے ہے، میرے پاس وہ کتابیں موجود ہیں، چونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ بات ہوگی، میں نے کہا چلو یہ ایک دو اصول فقہ حنفیہ کی کتابیں لے چلتا ہوں کہ مسئلہ یہ ضرور آئے گا کہ یہ چیز فرض، یہ چیز بات۔ لو میاں صاحب آپ اپنے گھر کی باتیں ہمارے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کریں، بتائیے ہم ان کو کیسے باندھیں؟ ہمارے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے جیسے کیا ہم ویسے ہی کریں گے، الا یہ کہ کسی چیز کی وضاحت آ جائے پھر ہم کہیں گے کہ جب کسی چیز کی وضاحت آ جائے گی تو پھر اس میں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس پہ عمل کریں گے۔ اب جناب آئیے، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، حضرت مولانا جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، آپ لوگوں نے ہمیں مجبور کیا، ہم نے الحمدللہ اپنے مسلک کے مطابق ہر مسئلے کا ثبوت قرآن حدیث سے پیش کیا۔ جہاں پر قرآن حدیث نہیں یعنی خاموشی ہے یا ہم لوگ نہیں سمجھ سکے، وہاں پر ہم نے اصحاب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا اور اصحاب محمد کے مطابق ہم نے عمل کیا۔ لیکن آپ نے جو کچھ کیا وہ آپ کو پتا نہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہم نے اپنا ہر مسئلہ کتاب و سنت سے آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن اگر حضرت آپ سے میں نے ایک دو سوال کر لیے نا، میں کروں گا کہ آپ کی نماز میں فلاں چیز کی کیا حیثیت ہے، پھر میں دیکھوں گا کہ آپ جواب کیسے دیتے۔ یہ بات ہوگی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بات کا فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اگرچہ سرے دست میں اس بات کو طول نہیں دوں گا، لیکن جناب کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ میں آپ سے سوال کروں گا نماز کے بارے میں کہ آپ کے نزدیک فلاں حرکت یا سکون کی کیا حیثیت ہے۔ اس کو آپ فرض سمجھتے ہیں، اس کو آپ واجب سمجھتے ہیں۔ میں مثال آپ کو ایک سیمپل دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں کہ نماز میں آپ ناف کے نیچے جو ہاتھ باندھتے ہیں اس کی حیثیت آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کیا نماز میں ہاتھ باندھنا آپ کے نزدیک فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے؟ اور پھر اگر آپ ان چاروں میں سے ایک کلیم کرتے ہیں
میں پھر اس کی تعریف اصول فقہ الحنفیہ کے مطابق آپ سے طلب کروں گا کہ جناب ذرا فرض کی تعریف کریں، فرض کس کو کہتے ہیں؟ واجب کی تعریف کریں، واجب کس کو کہتے ہیں؟ سنت کی تعریف کریں، سنت کس کو کہتے ہیں؟ مستحب کی تعریف کریں، مستحب کس کو کہتے ہیں؟ لیکن میں نے ایک سیمپل دیا ہے آپ کو کہ میں آپ سے سوال کرنے والا ہوں ان قریب مناسب وقت پہ، اگر مناسب ہوا تو، کہ آپ کے نزدیک نماز میں ہاتھ باندھنے کی کیا حیثیت ہے؟ کیا یہ فرض ہے آپ کے نزدیک؟ کیا یہ واجب ہے؟ کیا یہ سنت ہے؟ کیا یہ مستحب ہے؟ یہ میں نے آپ کو ایک سیمپل دیا ہے۔ اب رہا ہمارا مسئلہ، یہ چونکہ کوفیوں کا گورکھ دنڈا ہے، اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے۔ یہ بات آپ کی بالکل، آپ اپنے گھر میں تو بیٹھ کے کر سکتے ہیں، ان بچوں کو بہلانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو نہیں روکیں گے، لیکن مجمع عام میں آپ یہ بات نہیں کر سکتے، چونکہ اس لیے کہ کتنی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے اس معیار پہ پوری نہیں اترتی اور آپ لوگوں کو بتائے جاتے ہیں، کیے جاتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ میں نے ابھی اپنا موقف پیش کرنا تھا، چلو پھر دوسری تقریر میں کر لیتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ٹھیک ہے بس، ٹھیک ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بالکل کہیں کہ اختلافی بات نہ کریں۔ میں نے حمد و صلات کے بعد ہم نے بولے، آپ بھی بولے، ٹھیک ہے۔ حمد و صلات کے بعد حضرات سامعین محترم، ہم سب کا یہاں پر آج حاضر ہونا اختلافی رفع یدین پر گفتگو ہے۔ ہمارے فاضل دوست مولانا شمشاد سلفی صاحب جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے مناظر ہیں، لیکن میں حیران ہوں، میں تو جماعت اہل سنت کا ایک ادنا سا خادم ہوں، میں حیران ہوں کہ حضرت صاحب بجائے اس کے اپنا موقف پیش کرتے، قرآن مجید سے اختلافی رفع دین کو ثابت کرتے، تاحیات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، تیسری رکعت کی ابتدا میں اس رفع یدین کو تاحیات تک جو اس میں الفاظ ہیں اس پر قرآن مجید سے کوئی دلیل پیش کرتے یا حدیث مبارک اس پر پیش کرتے، لیکن حضرت صاحب نے اس مسئلہ پر قرآن و حدیث کے دلائل دینے کی بجائے، اپنا موقف ثابت کرنے کی بجائے ادھر ادھر کی باتوں میں حضرت صاحب نے اپنا وقت گزار دیا۔ میں علامہ صاحب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ مسئلہ ہم آئے ہیں یہاں پر سمجھانے کے لیے،
आप ऐसी बातें मत करें कि ये कूफियों का मामला है या फलां का, हमारे मुंह में भी जुबान है। मौजू है सिर्फ इख्तिलाफी रफायद है। जब मौजू होगा नाफ के नीचे हाथ बांधने का, आपको हक हासिल होगा कि आप हमसे पूछें कि आप इसे क्या समझते हैं। अल्लाह के फजल से अल्लाह के फजलो करम से जब ये मौजू तय पाएगा हम इसका जवाब देंगे। इस वक्त जेरे बास मसला जो है वो ताकु सुर्रा नहीं है। इस वक्त जेरे बास मसला वो सिर्फ और सिर्फ इख्तिलाफी रफायदैन है, और वो है रुकू जाते वक्त रफायदैन करना, रुकू से सर उठाते वक्त रफायदैन करना, और तीसरी रकत की इब्तिदा में रफायदैन करना। और आपके जिम्मे ये बात है कि आप इस रफायदैन को कुरान से हदीस से साबित करेंगे और उसमें ताहयात का लफ्ज आप दिखाएंगे। ताहयात का आप उसमें लफ्ज दिखाएंगे। और मैं इब्तिदा में ही आपकी खिदमत में ये गुजारिश करता हूं, उम्मीद है कि आप इसको जरूर मद्देनजर रखेंगे। वो ये दरखास्त है कि आप दलाइल पेश करते वक्त सिर्फ रफायदैन के दलाइल मत पेश करें। ये आपकी खिदमत में गुजारिश है, इस पर तवज्जो फरमाएं कि आपने जो दलाइल पेश करने हैं वो सिर्फ रफायदैन करने के पेश नहीं करने, आपने वो दलाइल पेश करने हैं जिनमें ताहयात का लफ्ज होगा। हमने कलमा किसी उम्मती का नहीं पढ़ा, हमने कलमा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अगर इस मसला को कुरान से साबित कर देंगे, ताहयात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रुकू जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त, तीसरी रकत की इब्तिदा में ये ताहयात आपने रफायदैन किया। अगर आप हदीस से इस मसले को साबित कर देंगे, हदीस कौली से कर दे, हदीस फैली से कर दे, वल्लाह मुझ में ज़िद नहीं पाएंगे। हम तो अहले सुन्नत व जमात हैं, हम तो अहले सुन्नत व जमात हैं। हम तो अलग ऐलान कहते हैं कि मेरे नबी का फरमान है, मन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह फेरा वो मुझसे नहीं है, मेरा उसके साथ ताल्लुक नहीं है। लेकिन खुदारा वो सुन्नत भी तो हो ना। फिर आपने ये बात छेड़ी फर्ज की, वाजिब की, हालांकि ये ऐसी बातें हैं, ऐसे अल्फाज हैं कि जो जमात अहले हदीस के जय्यद उलमा वो अपनी तकरीरों में और अपनी किताबों में ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। क्या फर्ज आप फातिहा खल्फुल इमाम, इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने को क्या फर्ज नहीं कहते? उस वक्त फर्ज का लफ्ज आप कहां से लाते हैं? बेशक वाजिब का लफ्ज आप खुद इस्तेमाल करते हैं, आपके उलमा करते हैं, हमारे पास किताबें मौजूद हैं जमात अहले हदीस की। लेकिन बात यह है कि इधर उधर की बातों से कोई फायदा नहीं। ये आपके भी इस पर साइन है, हमारे भी इस पर साइन है। तो इस पर यह बात आप काबिल तवज्जो है आपके लिए। मौजू इख्तिलाफी रफायदैन है। आप शुरू से लेकर आखिर तक आप इस मौजू को मद्देनजर रखें और ताकुसुर्रा पर अगर आपका जी चाहेगा तो वो भी बात कर लेंगे। अगर आपका जी चाहेगा ताकुसुर्रा पर तो वो भी बात कर लेंगे, इसकी हैसियत का तयन भी कर लेंगे। लेकिन फिलहाल ज़ेरे गौर मसला इख्तिलाफी रफायदैन है। मैं अपने फाजिल मुनाजिर से उम्मीद करता हूं कि इस बात की पाबंदी करेंगे
اور اپنے ادھر ادھر جانے کی بجائے، وقت ٹالنے کی بجائے اپنے اس موقف کو قرآن اور حدیث سے پیش کریں. اپنے اس موقف کو قرآن مجید سے پیش کریں، احادیث سے پیش کریں، اور آپ ادھر ادھر کی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں. دیکھو آپ ایسی بات کریں گے تو ہم بھی کریں گے، بسم اللہ. لیکن ان سے کچھ حاصل نہ ہوگا. دیکھیے آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ آپ کے حضرت مولانا نے، جن کو آپ نے مناظرے کا صدر بنایا ہوا ہے اپنا، انہوں نے یہ بات چھیڑی فرض اور واجب اور سنت اور مستحب، اور میں نے آپ کے سامنے ایک صورتحال بطور تنبیہ میں نے یہ بات کہی کہ دیکھیے ہماری زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے جس چیز کا ثبوت ہم سے مانگا، ہم نے آپ کو قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت پیش کیا. ہماری زندگی کا ثبوت ہے یہ. لیکن اگر جناب دور تو آ رہا ہے کہ آپ جواب دہی کے لیے تیار رہیں. الحمدللہ اس وقت آپ کے ملک کے جو حالات ہیں وہ وقت بالکل قریب ہے کہ آپ کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہوں گے اور ہم آپ سے سوال کیا کریں گے، اور آپ کو سوال کا جواب نہیں آئے گا. کیوں؟ ہمیں حضرت مولانا، آپ کو میرے بارے میں میرا تعارف ہے آپ کو؟ جی ہاں. بس پھر آپ چپ کر کے رہے. دانت اگر نکال لینا، نہیں بالکل نہیں. اگر آپ نے دانت نکال لینا تو یہ دیکھ لیجیے. نہیں ویسے مناسب نہیں ہے مولانا. غیر ادبی پر کیوں آپ ہنستے ہیں؟ آپ سے صدر ہیں مولانا، یہ ویسے مناسب نہیں ہے. جی یہ بھی مناسب نہیں ہے جو پہلے آپ نے درود و سلام پڑھا ہے. دیکھیے مولانا، یہ اتفاق اتحاد کی مجلس ہے، اس لیے وہ بھی نہیں صحیح ہے. آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہوگا. نہیں یہ کٹھے بیٹھے ہیں. دیکھیں میں اصل موضوع کی طرف، لیکن میں نے کوئی تنبیہ آپ کو کر دی. میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے یا ہمارے دیگر علماء نے، ہم نے تو اپنے مسلک کا ہر مسئلہ قرآن حدیث سے ثابت کیا، اور آج اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج بریلویت دفاعی لائن پہ کھڑی ہوئی. بریلویت آج دفاعی لائن پہ کھڑی ہوئی، اپنا دفاع کر رہی ہے. اور اس مسئلے کا پس منظر بھی یہ ہے کہ یہاں پر کچھ بچے اہل حدیث ہو گئے، اور آپ لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور آپ نے ایک لیکچر یہاں پر آ کے دیا. بہرحال اس حد تک تو بالکل صحیح ہے کہ آپ بات کریں، لیکن یہ میں آپ کو تنبیہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو احساس ہو جائے کہ وقت آ رہا ہے جس کٹہرے میں آج ہم کھڑے ہوئے نا، اپنے مسائل اپنے مسئلے کا ثبوت پیش کرنے کے لیے بس ذرا تھوڑے سے دن اور گزر لینے دیں، پھر اس حیثیت میں آپ آ جائیں گے، ہم آپ سے پوچھیں گے. میں نے تو آپ کو بطور تنبیہ ایک بات کہی ہے کہ حضرت مولانا ذرا آپ ہوش کریں، یہ وقت آ رہا ہے. جس طرح آپ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ثابت کرو، یہ مسئلہ ثابت کرو، اسی طرح وقت آ رہا ہے کہ ہم آپ سے پوچھیں گے اور آپ کو اس کا جواب نہیں آئے گا. لیجیے حضرات، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے، یہ ہے بخاری شریف، اور میرے پاس یہ بخاری شریف کی شرح ہے فتح الباری، اس کی جلد ہے جناب 2 اور اس کا صفحہ ہے 218، اور یہ چھپی ہوئی ہے بیروت کی، لبنان کی. اس کا 218 صفحہ نکال لیں، اور باب و رفع الیدین فی التکبیرۃ الاولی مع الافتتاح سواء. یہ یہاں سے جناب حضرت سالم بن عبداللہ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حسب منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ
وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ مَا كَذَلِكَ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ. یہ ہے جناب بخاری شریف کی شرح. اب اگر مولانا آپ یہ سمجھتے ہوں کہ ماضی استمراری کس کو کہتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ کا یہ سوال بالکل عبث ہے کہ تا حیات کا لفظ دکھا. ماضی استمراری ہے کانا یرفع یدیہ. ماضی استمراری آپ کی پوری زندگی کا عمل یہ ہے کہ آپ رفع یدین کیا کرتے تھے. کب؟ جب آپ نماز شروع کرتے, جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہتے, جب آپ رکوع سے اٹھتے پھر بھی آپ کہا کرتے تھے. اور آگے میں دوسری حدیث پیش کروں گا 2 رکعتوں کے بعد تیسری کے لیے. اب جس آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ ماضی استمراری ہے وہ آدمی دیکھو بھاگنے کے لیے کیسی صورت نکالی. تا حیات کا لفظ ماضی استمراری ہے. میں اس پہ جناب قائم ہوں کہ ماضی استمراری. آپ اس کا توڑ پیش کریں. اچھا جب قائم ہو کریں تو آپ پہلی دفعہ 10 منٹ اور دونوں ساتھ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين. حضرات محترم, میرے فاضل مناظر پھر انہوں نے دوسری ٹرن میں وہی باتیں شروع کر دی کہ جی وقت آنے والا ہے ہم آپ سے سوال کریں گے, آپ کو جواب دیا جائے گا, آپ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. حضرت وقت آنے والا ہے یہ تو غیب کی بات ہے, آپ تو رسول اللہ کا غیب نہیں مانتے. آپ اپنی بات کر رہے ہیں, آپ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے ہم آپ سے سوال کریں گے. حضرت فی الحال تو آپ کٹہرے میں کھڑے ہیں, آپ جواب دیں اور اللہ کا قرآن پڑھ کر جواب دیں, رسول پاک کی حدیث پڑھ کر جواب دیں. ایسی باتیں نہیں. میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ ایسی باتیں مت کریں. میں نے ابتدا میں یہ بات کہی ہے کہ آپ جماعت اہل حدیث میں بہت بڑے مناظر مشہور ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی حیثیت کو سامنے رکھ کر گفتگو کریں. آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. پھر آپ نے بخاری شریف سے یہ پہلی حدیث پاک پڑھی اور اس میں انہوں نے اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کی اور اس میں ماضی استمراری کی بات کی. حضرت میں اس کے متعلق آگے وضاحت سے کہوں گا. فی الحال آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ آپ ماضی استمراری سے یہ جو استدلال فرما رہے ہیں اور اس سے تا حیات رفع یدین ثابت کر رہے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم آپ کا استدلال ماننے کے لیے نہیں آئے. آپ تو ائمہ مجتہدین کا استدلال نہیں مانتے اور ہم سے آپ اپنا استدلال منوا رہے ہیں. حضرت شریعن حدیث میں تا حیات کا لفظ دکھائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ جو آپ نے بخاری شریف میرے پاس ہے جلد اول صفحہ 102, جو آپ نے بخاری سے یہ پہلی حدیث پڑھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی, رب کعبہ کی قسم اس حدیث سے تا حیات کا لفظ متن حدیث سے شریعن دکھا دو, میں رفع یدین کرنا شروع کرتا ہوں. سبحان اللہ. ابھی اس کی باری نہیں تھی. تو حضرت کلمہ تو ہم نے پڑھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ آپ وہ روایتیں مت پڑھیں جن میں صرف رفع یدین کا ذکر ہے. جو لکھا گیا ہے اتفاقی